بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ ہر وہ شخص جو روز قرآن پاک نہیں پڑھتا وہ بدنصیب ہوتا ہے۔ اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم، جس کا ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مصر کی اس عورت سے ایک غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل ہی نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف اور زلیخا کے قصے ممبر پر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ محمل، جب روز قیامت اللہ زمین اور آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھینچی چلی آئے گی، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پر نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی خوشی سے یا ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے۔ ایمان اور تقویٰ بھی ایک سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے، ایک صحیح قدم معراج پر پہنچا دیتا ہے، جبکہ دوسرا غلط قدم کسی گہری کھائی میں جا پہنچاتا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے اس دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات یاد آئی جب ہمایوں نے اسے طلاق دی تھی، وہ رات جب وہ یہیں بیٹھی دیکھتی رہی تھی۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ خود قرآن نہیں پڑھتے، آپ سے قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا۔ اس وقت آپ کسی اور سے قرآن سننا چاہتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس نہیں جاتے، بعض دفعہ آپ رونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں۔ مصیبت میں صبر اور نماز دو وہ کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں، ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر ادا کرنا اور اللہ سے آگے اچھے کی امید رکھنا ہی صحیح معنوں میں صبر ہے۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم نے زبان سے وہی کہنا ہے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی،
بہت بھاری، بہت وزنی، وہ جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے، وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی، وہ اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہیں تھی، اللہ کی کتاب تھی۔ اسے اللہ نے اس کے لیے خاص اس کے لیے ہی اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس قرآن کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرا سا پھسلے اور پھر ان سے حلاوت چھین لی گئی، اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ میڈم مصباح کہتی تھی، اگر قرآن کی آیات میں آپ کے لیے ناراضی کا اظہار ہو تو وہ بھی بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ جس شخص میں واقعی صداقت اور امانت ہوتی ہے اور وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کی صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تپتے صحرا چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے ضرور پھوٹتے ہیں۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پر حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ وہ معجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی، مبہوت کر دینے والی۔ قرآن وہ آئینہ ہے جو بہت شفاف ہے، اس میں سب کچھ صاف نظر آتا ہے، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والوں کو خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھو، یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ انسان کی بات میں دلیل نہیں ہوتی، دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں، اظہار رویے سے ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔